آج ہمارے ہاتھوں میں جو قرآن ہے یہ اسی کی کاپی ہے جو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تھا، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیا وہی کاپی ہے ہمارے ہاتھ میں۔ اب آتے ہیں کہ ہم کیوں مانیں کہ قرآن اللہ کی ہی کتاب ہے۔ دوستوں، اللہ نے جتنے بھی نبی اور رسول بھیجے ہیں ان کو کچھ نہ کچھ معجزے بھی دیے تھے، یہ بات ثابت کرنے کے لیے، اور کہہ سکتے ہیں کہ یہ بات پکی کرنے کے لیے کہ یہ کوئی عام انسان نہیں ہے بلکہ اللہ کے نبی ہیں۔ ویسے نبی بھی انسانی ہوتے تھے، کوئی الگ مخلوق نہیں ہے۔ معجزہ کہتے ہیں ایک طرح سے میریکل سمجھ لیجئے، ایک خاص شکتی۔ موسیٰ علیہ السلام کو عصا یعنی کہ ہاتھ میں جو ان کی لکڑی تھی اس میں پاور دے دیا تھا کہ وہ جب بھی اس کو چاہیں زمین پر ڈالتے اور وہ لکڑی سانپ بن جاتی۔ فرعون اور جادوگروں کا جو واقعہ ہے وہ مشہور ہے۔ داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں اتنا پاور دیا تھا کہ وہ ہاتھ سے ہی لوہے کو جیسے چاہیں ویسے شکل دے سکتے تھے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا تھا کہ وہ جب ماں کی گود میں ہی تھے تو ان کو بولنے کی پاور دی تھی کہ ایک نیو بورن بیبی بالکل صاف لفظوں میں بات کر رہا ہے۔ اسی طرح یہ پاور بھی دی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہ اگر کسی اندھے شخص کی آنکھ پر ہاتھ پھیر دیتے تو اس کی آنکھ اچھی ہو جاتی اور اسے دکھنے لگتا۔ اور بھی پاور دیا تھا، جس میں سے ایک پاور یہ دیا تھا کہ وہ مٹی کے چڑیا بنا کر اس میں پھونک مارتے، وہ زندہ ہو کر اڑ جاتی۔ اسی طرح اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کئی معجزے دیے ہیں، جن میں سے ایک قرآن بھی ہے۔ قرآن خود بھی ایک معجزہ ہے۔ جس طرح انگلش لینگویج کا ایک شیکسپیئر ہے، جب ہم شیکسپیئر بولتے ہیں تو ہم کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس کی کیا کیپیبلٹی تھی اور اس کی کیا اسپیشلٹی تھی انگلش لینگویج کو لے کر۔ تو اس وقت عرب میں عربی لینگویج کو لے کر ایک سے بڑھ کر ایک اسکالرز تھے، ایکسپرٹس تھے، بلکہ کہا جائے کہ ہر محلے میں ایک عربی کا شیکسپیئر تھا تو شاید غلط نہیں ہوگا۔ جب قرآن نازل ہوا تو اس وقت بھی کچھ لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ یہ خود سنا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کوئی خدا کا کلام نہیں ہے۔ تو اس وقت اللہ نے قرآن میں سارے عرب کے شیکسپیئرز کو چیلنج دیا کہ اگر یہ کسی انسان کا کلام ہے تو چلو اس جیسی کوئی دوسری کتاب بنا کر لاؤ۔ وہ سارے بڑے بڑے پڑھے لکھے عربی کے اسکالرز نہیں بنا پائے۔ کئی ٹائم گزر گیا، پھر اللہ نے چیلنج کو گھٹا دیا کہ چلو کوئی بات نہیں، پوری بک نہیں بنا سکتے تو کم سے کم اس جیسی ایک سورہ ہی پیش کر دو۔ سورہ کہتے ہیں چیپٹر کو، قرآن کی سب سے چھوٹی سورہ صرف 3 لائن کی ہے، تو چلو ایک سورہ ہی اس جیسی بنا کر لاؤ۔ پر وہ سارے کے سارے مل کر بھی نہیں بنا سکے، اور یہ چیلنج آج تک ویسے کا ویسا ہی اپنی جگہ پر اٹل ہے۔ اور اس بات کو کوئی عربی ہی ٹھیک سے سمجھ سکتا ہے، ہمارا آپ نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ ہم کو عربی آتی نہیں ہے۔ کیونکہ بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں یہ ڈیسائیڈ کون کرے گا کہ یہ اس برابر ہے کہ نہیں ہے۔ وہ عرب تک رہنے دیجیے، اگر ہوتا تو وہ آلریڈی بنا چکے ہوتے، جو ہم سے 1400 سال کے اندر جو بڑے بڑے گزرے ہیں ان میں سے کوئی نہ کوئی بنا چکا ہوتا۔ تو خیر، اب آتے ہیں ہمارے جیسے انسانوں پر جو عرب نہیں ہیں۔ آج سے تقریباً 1400 سال پہلے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا تو اس میں ایسی سائنٹیفک باتیں اللہ نے کہی ہیں جو ایک ایک کر کے ساری کی ساری صحیح ثابت ہو رہی ہیں۔ اگر قرآن کسی انسان نے لکھا ہوتا تو اس میں اس وقت اتنی سائنٹیفک باتیں نہیں لکھی ہوتی۔ اب قرآن کو پڑھیں گے اس کے پورے ترجمے اور تفسیر کے ساتھ میں، تو قرآن بائیولوجی میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، قرآن ایسٹرونومی کے بارے میں باتیں بتاتا ہے، قرآن میٹریولوجی کے بارے میں بتاتا ہے، قرآن کاسمولوجی کے بارے میں بتاتا ہے، قرآن ایمرولوجی کے بارے میں بتاتا ہے، قرآن یونیورس کے بارے میں بتاتا ہے، قرآن اوریجن آف لائف کے بارے میں بتاتا ہے، قرآن دریاؤں اور سمندروں کے بارے میں بتاتا ہے، قرآن پہاڑوں کی سائنس بتاتا ہے، قرآن آئرن یعنی لوہے کی اسپیشلٹی اور اس کے بارے میں، اس کے اوریجن کے بارے میں باتیں کرتا ہے، قرآن چاند اور سورج کی آربٹ کے بارے میں بتاتا ہے، قرآن یونیورس کے ایکسپانڈ ہوتے رہنے کے بارے میں بتاتا ہے، قرآن ہماری باڈی کی اسکن کے بارے میں ایسی باتیں بتاتا ہے جو ہم کو آج جا کر سائنس سے پتہ چلی ہیں، قرآن سمندر کی ان لہروں کے بارے میں بھی بتاتا ہے جو سمندر کے پانی کے اندر بنتی ہیں اور بغیر کسی ہائی ٹیک انسٹرومنٹ کے نظر نہیں آتی۔ دوستوں، لسٹ لمبی ہے
قرآن میں ٹوٹل 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں، جن میں سے 500 سے زیادہ آیتیں سائنٹیفک باتیں کرتی ہے، سائنٹیفک فیکٹ بتاتی ہیں۔ تھیری نہیں بول رہا ہوں، فیکٹ بات کر رہا ہوں۔ یہ بات بالکل صاف ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ٹیچر نہیں تھا، حضور کو نہ لکھنا آتا تھا نہ پڑھنا۔ تو وہ باتیں اور وہ سائنٹیفک فیکٹ جو آج اتنی ریسرچ کے بعد انسانیت کو پتہ لگ رہی ہیں، وہ 1400 سال پہلے کسی کتاب میں کیسے آ سکتی ہے؟ کوشچن مارک۔ صرف اور صرف ایک ہی پاسبلٹی ہے کہ ان ساری باتوں کو اسی نے بتایا ہے جو ان سب کا رب ہے، اور وہ اللہ ہے۔ اللہ کو معلوم تھا کہ 21 سینچری میں لوگ آئیں گے جو صرف سائنس کو ہی صحیح یا غلط کا پیمانہ مانیں گے، تو ان کی رہبری کے لیے 1400 سال پہلے ہی کچھ باتیں اپنی کتاب میں رکھ دیں کہ دیکھ لو یہ میری کتاب ہے۔ اگر نہ ہوتی تو اتنی زبردست نالج اس میں صحیح نہ ہوتی۔ آپ میں سے کچھ لوگ بولیں گے کہ میں اسلام کو یا قرآن کو ثابت کرنے کے لیے سائنس کا استعمال کیوں کر رہا ہوں؟ تو اس سے بھی پہلے یہ سوال کرنا ہوگا کہ واٹ از سائنس؟ سائنس کیا ہے؟ اگر ایک جملے میں جواب دیا جائے تو خالق کی بنائی ہوئی مخلوقات کا علم حاصل کرنا ہی سائنس ہے۔ الیکٹرک ہو یا میگنیٹ، پیٹرول ہو یا نیوکلیئر، گیہوں کا چھوٹا سا دانہ ہو یا سورج کی کرنیں، سب کی سب اللہ کی مخلوقات ہیں جن کو اسی نے بنایا ہے، اور ہم وقتاً فوقتاً اس کا علم حاصل کر کے اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ دس از سائنس۔ دوسری بات، میں سائنس کا استعمال قرآن ثابت کرنے کے لیے نہیں کر رہا ہوں، بلکہ آپ کو سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں۔ ثابت تو وہ بہت پہلے سے ہی ہے۔ دوستوں، اب آتے ہیں ان باتوں پر جن سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ قرآن ان سائنٹیفک ہے، اس لیے ورڈ آف گاڈ نہیں ہو سکتا۔ کچھ بیچارے کم پڑھے لکھے لوگ غلط فہمی پھیلاتے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہے، مطلب میں ایک مثال دے رہا ہوں اس کی، کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہے